کچھ لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈر کر صلح کی، کیونکہ ان کو اپنی ہار کا یقین ہو گیا تھا۔ حالات ایسے بن گئے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ اب مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے صلح کر لینی چاہیے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نہیں تھی، ہاں ان کے دل کے اندر بھی خوف پیدا ہوا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی۔ اور وہ خوف کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کے یہ لشکر اگر پھر سے لڑ پڑے تو پھر اور خون خرابہ ہوگا، اور تباہی مچے گی، مسلمانوں کی اور جانوں کا ضیاع ہوگا، اس لیے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حالات ایسے بن گئے تھے کہ انہوں نے مجبوری سے صلح کر لی تھی، یہ بات نہیں تھی۔ وہ مجبور نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، انہوں نے صرف اس لیے صلح کی کہ مسلمان امت کا نقصان نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، جس طرح کے پہلے ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس وجہ سے صلح کی تھی۔ ان کے حالات کیسے تھے، اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر 2704 نمبر پر ایک حدیث موجود ہے۔ اس کے اندر ہے کہ جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جو ان کے ساتھ تھا وہ آیا، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ جو فوجیں آ رہی ہیں بہت بڑی فوجیں ہیں، پہاڑوں کے مقابل فوجیں ہیں، اگر یہ آ پڑی تو وہ اپنے مد مقابل کو نہیں بچائیں گی، ان کو ہرا کر ہی دم لیں گی۔ یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مضبوط فوج تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ کمزور تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے نا کوئی معاملہ نکالیں، کیونکہ اگر انہوں نے ان کو شہید کر دیا یا انہوں نے ان کو شہید کر دیا، قتل و غارت ہو گئی کسی طرف سے بھی، جو خون خرابہ ہوگا اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ جو لوگ مارے جائیں گے ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان عورتوں کی خبر گیری کون رکھے گا جو بیوہ ہو جائیں گی؟ تو اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اشخاص کو بنی عبد شمس میں سے بھیجا ان کے پاس، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلح کے لیے، اور کہا کہ ان سے کہیں کہ جس طرح کی آپ شرائط چاہیں ہم اسی طرح کی شرائط ماننے کو تیار ہیں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط اپنی مرضی سے رکھی اور صلح ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ صحیح بخاری کے اندر 2704 نمبر روایت میں موجود ہے، اور دونوں پارٹیوں نے اس لیے صلح کی کہ خون خرابہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور تھے، پریشان تھے، اور اس وجہ سے صلح کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی تھی کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح ہوگی، اس وجہ سے صلح کی تھی۔